أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحیا چینل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک اور اسلامک ویڈیو جس میں آپ کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں گی۔ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ ویسے تو ماہ رمضان پورا ہی اہم ہے، لیکن رمضان المبارک کا آخری عشرہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی خصوصیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں ایک مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ سب سے پہلے لیلۃ القدر کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس مبارک رات میں کلام حمید کا نزول ہوا، جس کا اعلان خود مالک کائنات کلام حمید میں بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور اس رات تمام فرشتے حتیٰ کہ سردار ملائکہ یعنی جبرائیل علیہ السلام خود بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ کلام حمید میں خالق کے ارض و سما اس کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام اور روح اترتے ہیں۔ پھر اب دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گی لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلا کہ جس مبارک رات میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ رات لیلۃ القدر ہے، جو کہ رمضان المبارک میں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کی 185 والی آیت ہے، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اب ہم مزید کلیئرنس اور کنفرمیشن کے لیے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا مطالعہ تو ہم نے کر لیا، اب ہم احادیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں ڈھونڈو۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈے۔ پھر
اس کے علاوہ ہم شروع میں ایک حدیث سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں خود بھی جاگا کرتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ ہمیں آخری عشرے میں صرف 1 تاک رات نہیں بلکہ 5 تاک راتوں میں جاگ کر عبادات کرنی چاہیے۔ 5 راتیں عبادت کریں گے تو ان میں سے کوئی ایک ضرور لیلۃ القدر ہوگی، جس کا ہمیں 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی بہتر اجر ملے گا، واللہ اعلم۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیلۃ القدر کی نشانیاں کون کون سی ہیں۔ دوستو، لیلۃ القدر کی چند نشانیاں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جن میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 راتوں میں سے کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ یاد رہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ایک سال میں 25ویں رات ہوئی ہو اور اگلے سال 21ویں، 23ویں، 27ویں یا 29ویں ہو جائے، یا ہر سال ایک ہی ریپیٹ ہو۔ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں سن لیجیے۔ نمبر 1، لیلۃ القدر کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اس دن سورج تشت کی طرح نکلتا ہے۔ جب تک وہ بلندی کو نہ پہنچے اس کی کرنیں نہیں نکلتی۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی صبح کا سورج سفید ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ نمبر 3، لیلۃ القدر نرمی والی معتدل رات ہوتی ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نمبر 4، لیلۃ القدر کا چاند ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ نمبر 5، اس رات پہ کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کی علامات کے متعلق لوگوں میں چند غلط باتیں مشہور ہیں، مثلا اس رات کتے نہیں بھونکتے، گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنی جگہ لوٹ آتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، وغیرہ۔ یہ باتیں شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ سب باتیں شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کیسے گزاریں؟ اب بات آتی ہے کہ لیلۃ القدر کیسے گزاریں۔ قرآن و سنت نے ہماری ہر معاملے میں کامل رہنمائی کی ہے۔ اس مبارک رات میں پہلا کام یہ کہ ہم نے قیام کرنا ہے، کیونکہ اس رات قیام کرنے سے ہمارے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ قیام لمبا کرنا ہے، یعنی نوافل لمبے قیام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں اس رات لمبے قیام کا اشارہ ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی 23ویں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہائی رات تک قیام کیا، پھر 25ویں رات میں آپ کے ساتھ نصف رات تک قیام کیا، پھر 27ویں رات آپ کے ساتھ اتنی دیر تک قیام کیا کہ ہم نے سمجھا ہم سحری نہیں کھا سکیں گے۔ لیلۃ القدر کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں اس دعا کا اہتمام آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں علم کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لہٰذا ہمیں لیلۃ القدر کی تلاش میں آخری 5 تاک راتوں میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ یہ دعا موجود ہے، دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دونوں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد اس رات قیام کرنے اور مسنون دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ہم نے مزید نیکیوں والے اعمال بھی کرنے ہیں، جن میں بے بہا نیکیوں والے اذکار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ وغیرہ پڑھنے ہیں۔ سورہ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر 10 پارے پڑھنے کے اجر کے برابر ہے، یعنی 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر ایک قرآن مجید پڑھنے کے اجر کے برابر ہے۔ تو سورہ القدر کی آیت نمبر 3 سے استدلال کرتے ہوئے اس رات ہم جو عبادت کریں گے وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم 83 سال 4 ماہ تک یہ عبادت کرتے رہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر اجر ہے، اور ہماری زندگی پتہ نہیں 83 سال تک ہونی بھی ہے کہ نہیں، لہٰذا اس بابرکت رات کو مس نہیں کیجیے گا۔ صرف 5 راتیں بیدار ہو کر عبادات کرنی ہے۔ لیلۃ القدر مغرب سے لے کر طلوع فجر کی اذان تک ہوتی ہے، جیسا کہ کلام اللہ میں فرمایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کی طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ لہذا ہمیں 5 طاق راتوں میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک خود کو عبادات میں مصروف رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خصوصاً 5 طاق راتوں میں بیدار ہو کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں کرے، ہمیں اس رات کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مبارک رات کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں روز قیامت اپنے دیدار کا مستحق بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔